بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں انوار احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اللہ دین۔ ناظرین، 7 خوش نصیب آدمی کون ہیں جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے؟ دوستو، جب نبی پاک نے فرمایا ہے کہ 7 خوش نصیب آدمی ہیں تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 7 آدمیوں میں سے کوئی بھی ایک آدمی ہو جائے۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور اس ویڈیو کو لائک کر دو اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ تو آئیے ناظرین جانتے ہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوگا۔ اس دن کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ ایک دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا۔ 7 خوش نصیب لوگ۔ حدیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا، عادل بادشاہ، یعنی انصاف کرنے والا بادشاہ، جس نے اپنی رعایا میں انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی، تو ایسا بادشاہ اللہ کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا، نوجوان، جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ جوانی ایسی ہوتی ہے کہ جسم طاقت سے بھرا ہوتا ہے اور دل میں بڑی تمنائیں ہوتی ہیں۔ انسان کا دل اس کو خواہشیں پوری کرنے کو کہتا ہے اور اسی کا شیطان پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ لیکن ایسے وقت کو جو شخص شیطان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے اور ہر لمحے دکان میں ہو یا مکان میں شریعت کے بتائے گئے حکم کے حساب سے ہی چلتا ہے، تو قیامت میں اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ آمین۔ تیسرا، وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہے، یعنی نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے۔ دنیا کے کاموں میں لگ کر بھی وہ نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نماز ادا کرنے میں یہ کام رکاوٹ نہ بنے۔ چوتھا، وہ 2 لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے دوست بنے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں۔ جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کی بات چیت ایسی ہوتی ہے کہ دن کے کاموں کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اسی حال میں ہوتے ہیں کہ دین کا کام انجام دیا جائے۔ پانچواں، وہ شخص جو جینا بدکاری کرنے سے بچے، جس کو کوئی ہنسی و خوبصورت عورت گناہ کرنے کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کے پاس نہ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کا اتنا ڈر کہ موقع ملنے کے باوجود بھی گناہ کرنے سے بچے، تو ایسا شخص قیامت کے دن اللہ پاک کے سائے میں ہوگا۔ چھٹا، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرے، یعنی ایسا شخص جو اتنا چھپا کر خرچ کرے، دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ لوگوں کو بتانے اور جتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہ کرے، بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ ساتواں، وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، وہ شخص جو جب بھی اکیلا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور احسان کو یاد کر کے روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ پاک کے سائے میں ہوگا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچائے اور جنت کا حقدار بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین لکھتے ہیں، کیا پتا کس کے منہ سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم کو بھی ان 7 لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں بھی جنت کا حقدار بنائے۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔